دیکھیے، آپ کا جو عبادت کی ایک فارم ہے جو مصلی کے ساتھ اور مصلی پہ کھڑے ہو کر کی جاتی ہے، اور وہ بہت اہم ہے، وہ اسٹرکچرڈ فارم آف عبادت ہے. لیکن عبادت کی دوسری فارم ہے جو اپنے بچوں کے ساتھ رہ کر، اپنے فیملی کے ساتھ وقت گزار کے، وہ بھی ایک عبادت کی فارم ہے. ہم اپنے سارے تعلقات کو خوبصورت بناتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہیں، اپنی زندگی میں ہم ایک بامانی ایک زندگی گزارتے ہیں، اچھا ایک معاملہ کرتے ہیں، وہ بھی عبادت کی ایک شکل ہے. تو اس کا ایک بیلنس، رمضان تو اصل میں ہماری ہر طرح کی مطلب بہت سے لوگ چونکہ وہ تصور عبادت اتنا وہ ہوتا ہے، تو وہ بعض اوقات نہیں وہ کرتے کہ ہماری ہر طرح کی، یعنی ہم کچھ بھی کر رہے ہیں، ہمیں خدا کی پریزنس اور خدا ہم سے کیا چاہتا ہے اس کو یعنی خدا کی پریزنس کا احساس ہمارا مدھم نہ پڑے، اور خدا ہم سے کیا چاہتا ہے اس کو جاننے کی جو محنت ہے، یعنی کہ قرآن کے ساتھ جڑنا، خدا ہم سے کیا چاہتا ہے اس کو جاننے کی محنت مستقل ہونی چاہیے. تو اس کو جاننے کی محنت کا نام ہے قرآن سے تعلق، یعنی قرآن کو سمجھنا. تو قرآن کو سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ خدا مجھ سے چاہتا کیا ہے، اور پھر آپ اپنی زندگی کی ہر چیز میں اس کو بائنڈنگ بناتے ہیں. مطلب ہر چیز میں بائنڈنگ بناتے ہیں. مطلب اگر آپ کوئی چیز سیل کرنا، میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں نا، اگر آپ کو اپنی گاڑی بیچنی ہو، تو اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک مطلب مذہبی تشخص رکھنے والا آدمی بھی اگر اپنی گاڑی بیچ رہا ہے، تو اس کا یہ تو اس کو فکر ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ پیسوں میں بیچ دوں، لیکن اس کو یہ فکر نہیں ہے کہ میری گاڑی کے سارے عیب میں ایک پیپر پہ لکھ لوں، میری گاڑی کے ڈیفیکٹس یا میری گاڑی کے ویک پوائنٹس کیا ہیں، میں ایک پیپر پہ لسٹ ڈاؤن کر لوں، تاکہ جو بندہ میری گاڑی خرید رہا ہے اس کو میں یہ سب کلیئرلی بتا دوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنی گاڑی کا کوئی ویک پوائنٹ خریدنے والے کو بتانے سے رہ جاؤں، تو پھر میرا کیا بنے گا؟ یہ تو اس کا ریفرنس پوائنٹ نہیں ہے نا. اس لیے کہ اس کو مطلب اس کی جو مذہبی فہم ہے اس کو اپنی لائف کی ٹوٹیلٹی کو ٹھیک کرنے کے قابل نہیں بنا رہی. تو یہ اللہ کرے کہ ہم بنیں، مطلب یہ وہ چیز ہے جو ہمیں کرنی ہے. مطلب تو اس کو یہ تو پریشانی ہے کہ میں گاڑی کو بیسٹ مطلب قیمت پہ بیچ دوں، لیکن اس کو یہ پریشانی نہیں ہے کہ گاڑی کے اندر جو 4-5 خرابیاں یا کمزوریاں ہیں، یا تو ان کو ٹھیک کراؤں یا میں ان کو اس کو بتاؤں، یعنی ایپ بتا کے بیچوں. یہ مجھ پہ آپشن نہیں ہے، یہ مجھ پہ فرض ہے. یہ کب ہوگا؟ جب خدا میرا ریفرنس پوائنٹ بنے گا. تو ہمارے شعور کا بنیادی حوالہ نہیں بنا. مطلب ہم کسی سے، یعنی ہمارے تعلقات ٹٹ فار ٹیٹ کے اصول پہ چلتے ہیں، للہیت کے اصول پہ یا گاڈ کانشیسنس کے اصول پہ تو نہیں چل رہا ہے. مطلب کسی کے ساتھ میں وہ رویہ اختیار کر رہا ہوں جو وہ میرے ساتھ اختیار کر رہا ہے، لیکن کسی کے ساتھ میں وہ رویہ اختیار کروں جو واقعی اچھا رویہ ہے. یہ تو یعنی یہ وہ الگ ہے نا ان دونوں کا. تو رمضان اس لیے آتا ہے ہر 350 دن کے بعد، یا ہر 300 مطلب ہر کچھ 11 مہینے کے بعد، اللہ کی مہربانی سے، کہ وہ جو میں اس میں خدا کی پریزنس کا احساس اور وہ مجھ سے چاہتا کیا ہے، جو وہ مجھے جو میرے ذہن سے فیڈ ہو جاتا ہے یا مدھم ہو جاتا ہے، وہ ریوائیو ہو جائے. میری کمٹمنٹ اور میری ریئلائزیشن اور میری کانشیسنس، یعنی گاڈ کانشیسنس میری دوبارہ میکسیمائز ہو جائے. میری خدا کی مجھ سے جو ایکسپیکٹیشنز ہیں اس کی ریئلائزیشن ڈیپر لیول پر دوبارہ ہو جائیں، اور پھر میری کمٹمنٹ جو ہے وہ دوبارہ ہو جائے. اور یہ مطلب لائف کی ٹوٹیلٹی کے ساتھ ہو میری. مطلب یعنی اب جیسے یہ والی بات ہے نا کہ آپ بچے کے ساتھ اس لیے بیٹھ کے بات نہیں کر پا رہے کیونکہ آپ کو نماز پڑھنی ہے. تو اس کا مطلب نماز تو پڑھنی ہے، فرض نماز تو آپ نے پڑھنی ہے اس وقت، تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن نوافل، آپ کے نوافل، آپ نے اتنے، یعنی آپ نے اپنے نوافل کے ساتھ ایسا معاملہ رکھا کہ آپ کا بچہ مطلب اگنورڈ فیل کر رہا ہے. تو یہ وہ امبیلنس ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون تشریف لائیں. انہوں نے کہا کہ ان کو اپنے شوہر کی شکایت کی. انہوں نے کہا کہ بھائی میرے شوہر کو ذرا سمجھائیے، بہت نیک آدمی ہیں، بہت اچھے آدمی ہیں، لیکن بس مجھے یہ فیل ہوتا ہے یہ تو پوری رات نفل پڑھتے رہتے ہیں، تو میں تو اگنور فیل کرتی ہوں، مجھے تو نہیں ٹائم دیتے اور میری طرف تو توجہ نہیں دیتے، وہ تو نفل ہی پڑھتے رہتے ہیں.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو، یعنی اور یہ بھی صحابی تھے نا، مطلب انہیں روک سمجھایا، پھر بتایا. اور یہ سب چیزیں ہم جیسے جو لوگ ہیں نا، جو کمزور لوگ ہیں، جو بار بار امبیلنس اور ڈس بیلنس میں جاتے ہیں، تو ان کو ٹھیک کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور مہربانی سے یہ السٹریشنز ہیں ہمارے لیے، کہ ان میں سے ہم پک کریں، ان چیزوں کو سمجھیں. تو ان کو کہا کہ نہیں، تمہارے لیے تم پوری رات نفلی پڑھتے رہو گے، اس کو بھی تو تمہیں ٹائم دینا ہے، اور بھی تو تمہیں زندگی میں اور بھی تو کام، اور یہ سب کچھ تمہارے لیے نیکی کا درجہ رکھتے ہیں. مسکرانا نیکی ہے، اور جناب رزق حلال کمانا نیکی ہے. تو یہ سارے کام نیکی ہیں. تو اگر صحیح نیت اور صحیح جذبے سے ہوں، اور وہ جو گاڈ کانشیسنس کے ساتھ ہوں، خدا مجھ سے چاہتا کیا ہے، اس کی ڈیپر ریئلائزیشن کے ساتھ ہوں. تو قرآن کا مہینہ چونکہ رمضان کو کہا گیا ہے، تو ایکچولی اس کو ایکسپلور کرنے کا مہینہ، کہ واٹ ڈز ہی وانٹ فرام می، اس کو ایکسپلور کرنے کا مہینہ ہے. مطلب جب ہم یہ کہتے ہیں نا یہ قرآن کا مہینہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایکسپلور کرنے کا مہینہ ہے کہ وہ اصل میں مجھ سے چاہتا کیا ہے، اور جو وہ مجھ سے چاہتا ہے اس کو میں سمجھ کے اپنی فل کمٹمنٹ اس کو دے سکوں، اور اس کو اپنی لائف کی ٹوٹیلٹی میں مینٹین کر سکوں. تو یہ بہرحال ایک پروجیکٹ ہے. تو آپ مطلب روٹین میں بس یہ آپ خود دیکھیے، مطلب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میری پوری لائف کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا انتظام، کیا رہنمائی اس مہینے سے حاصل ہو سکتی ہے، ایک ٹریننگ مجھے مل جائے گی. اور بچوں کو بھی انگیج رکھیں. مطلب وہ اگر یہ آپ سوچیں گے کہ بھائی مطلب آپ کی بچوں کو انگیج رکھیے، مطلب بچوں کے ساتھ آپ. اور دوسری بات یہ کہ یہ نہیں سمجھیں کہ اگر بچوں کو مذہبی معلومات نہیں ہے تو وہ بے دین ہے. ایسا نہیں ہے. بچے معصوم ہیں. اگر ان کی مذہبی معلومات ان کے پاس نہیں ہے تو اس میں پریشانی نہیں ہو، مطلب وہ فطرتاً نیک ہیں. تو بہرحال میں آئی ڈونٹ نو میں کتنا مطمئن کر سکا. ویسے میں یہ بھی مشورہ دوں گا کسی عالم سے ان سوالوں کو اور سمجھنے کے لیے کیجیے گا. میں تو ایک طالب علم ہوں، لیکن کسی عالم سے بھی اس کو، اور آپ کو انشاءاللہ ہیلپ ملے گی کہ اگر آپ اور ایکسپلور کریں کہ کیا آپ کو گائیڈ لائنس مل رہی ہیں.